الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی ساسن تفسیر کا لیسن نمبر 2.134 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا لیسن نمبر 134، اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَإِذْ روٹ ورڈ الف دال سے معنی اور جب، اینڈ وین۔ یرفع را فاعل سے روٹ ورڈ ہے معنی اٹھاتے تھے، واز ریزنگ اور ریزڈ۔ ابراہیم الف با را سے ہے معنی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم۔ القواعد قاف عین دال سے معنی بنیادیں، دی فاؤنڈیشنز۔ من میم نون سے معنی سے، آف۔ البیتی با یا تا سے معنی خانہ کعبہ، the house۔ و اسماعیل الف سین میم سے معنی اور اسماعیل علیہ السلام، اینڈ اسماعیل۔ ربنا را با سے معنی اے ہمارے رب، our Lord۔ تقبل قاف با لام سے معنی قبول فرما، accept۔ منا میم نون سے معنی ہم سے، from us۔ انکا الف نون سے معنی بے شک تو، indeed you۔ انتا الف نون تا سے معنی تو، you۔ السمیع سین میم عین سے روٹ ورڈ ہے معنی سننے والا، the hearer۔ العلیم عین لام میم سے معنی علیم، دی آل نوئنگ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد من البیت خانہ کعبہ کی بنیادیں، وَإِسْمَاعِيل اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل منا اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، انک انت بے شک تو، السمیع العلیم سننے والا اور علیم ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں، انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، بے شک تو سننے والا اور علیم ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ and when Ibrahim raised al-qawaida min al-bayti the foundations of the house, wa Ismail and Ismail, Rabbana taqabbal minna our Lord accept from us, innaka anta indeed you, as-sami'ul alim the hearer and the knower। Complete translation دیکھیں۔ And when Ibrahim and Ismail raised the foundations of the house, they prayed, our Lord accept this service from us, indeed you are the hearer and the knower۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ اس آیت میں خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے دو عظیم معمار یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ یعنی یہ جو آیت انڈر فوکس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر کیا ہے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک دور میں تعمیر کیا۔ سوال یہاں ایک گھر کی تعمیر کا نہیں ہے بلکہ ایک تاریخ کی تعمیر کا ہے۔ سوال صرف پتھروں کی چار دیواروں کا نہیں ہے بلکہ ایک لازوال دین کی بنیاد رکھنے کا بیان ہے۔ یعنی بیت اللہ ایک معمولی گھر نہیں ہے بلکہ بیت اللہ کی تعمیر دراصل ایک ہسٹری کا اسٹیبلشمنٹ ہے، بلکہ ایک ایسے دین کا قیام ہے جو کہ لازوال ہے، جس کو قیامت تک رہنا ہے۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام تو صرف ان کو اوپر اٹھا رہے تھے، یعنی تعمیر نو کر رہے تھے۔ یعنی آیت انڈر فوکس جو ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں بنیادوں کو اوپر اٹھا رہے تھے۔ they were raising the foundations۔ اس کے یہ معنی ہے کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، البتہ یہ لوگ بنیادوں کو اوپر اٹھا رہے تھے، یعنی کعبے کی تعمیریں نو کر رہے تھے، رینوویٹ کر رہے تھے۔ بیت اللہ زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے، یعنی یہ تعمیر کرنے والے اول ابراہیم علیہ السلام نہیں ہوتے، یہ بہت پہلے تعمیر ہو چکا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کے دور میں ہی یہ تعمیر ہو چکا تھا۔ اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے۔ بیت اللہ اس زمین پر عبادت کی خاطر تعمیر ہونے والا پہلا گھر تھا۔ کعبے کو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور گردش زمانہ سے اس عمارت کے آثار ہی باقی رہ گئے تھے۔
یعنی اول تو آدم علیہ السلام نے ہی اس کو تعمیر کیا تھا، لیکن بہت زیادہ وقت گزرنے کے سبب اس کے صرف آثار ہی باقی رہ گئے تھے۔ سورہ آل عمران میں اس بات کا ذکر ہے، دیکھیں، بے شک لوگوں کے واسطے جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا یہی ہے جو مکے میں برکت والا ہے اور جہاں کے لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ اولا بیت ہے، یعنی اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے جو زمین پر بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق سے ہجرت فرما کر فلسطین آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو لے کر مکے کی طرف ہجرت کریں۔ قرآن آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ اس سے پہلے بیت المحرم کے نام سے موجود تھا، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اس ننھے سے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکے میں تشریف لائے تب بیت اللہ موجود تھا اور وہ بیت المحرم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑا تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ایک بنجر وادی میں تیرے محترم گھر کے قریب بسایا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں سرزمین مکہ میں بسا رہے تھے اس وقت کعبہ بعنوان بیت المحرم موجود تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے، اسماعیل علیہ السلام کی بھی پیدائش سے پہلے سے بیت اللہ موجود تھا اور بیت المحرم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دوبارہ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ آئے، یعنی ننھے سے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کر چلے گئے، جب سیکنڈ ٹائم مکہ آئے تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، تب حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں۔ یہ دراصل ایک بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور جب یہ آزمائش سے کامیابی سے گزر گئے، جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو ان کی مدد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا، یعنی خانہ کعبہ کو رینوویٹ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کافی بڑے ہو گئے، ان کی مدد سے کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ شکل میں ایک مدت تک باقی رہا۔ بعد میں امالخہ جو کہ قوم جالوت کا نام ہے نے اس کی تعمیر نو کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے گزرنے کے بعد جب کافی وقت ہو گیا، داؤد علیہ السلام کے دور سے تھوڑا پہلے جب قوم جالوت مشہور ہوئی تو اس نے اس کی تعمیر نو کی۔ ان کے بعد قبیلہ جرہم جو کہ مکے کا ایک قبیلہ تھا جو متولی تھا کعبے کا، اس نے از سر نو سے تعمیر کیا۔ 606 عیسوی یعنی 606 میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے ایک سیلاب آیا اور کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ سعادت اسے ہی نصیب ہو، چونکہ مکے کے قبیلوں میں ہر بات پر مقابلہ ہوتا تھا، تو اس کی تعمیر کے وقت انہوں نے مختلف کام آپس میں بانٹ لیے، لیکن تعمیر ہونے کے بعد جب حجر اسود کو اس کے مقام پر لگانے کا معاملہ آیا تو ہر قبیلے کی ایک خواہش تھی کہ یہ کریڈٹ اس کو ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ تو اس تفصیل سے تاریخ کعبہ کی ہم کو اطلاع ملتی ہے۔ ایک حدیث دیکھیں اس سلسلے میں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہاری قوم نے جس وقت کعبے کو بنایا تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد میں کمی کر دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو بنیادیں تھیں جو کہ آدم علیہ السلام کی ڈالی ہوئی تھیں وہ آگے تک قائم نہیں رہی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے نے اس کو کچھ حد تک تبدیل کر دیا، تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر اسے کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ نے فرمایا، اگر تمہاری قوم زمانے کفر سے قریب نہ ہوتی تو میں ایسا کر ڈالتا، چونکہ ایک فساد ہونے کا اندیشہ تھا تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی بنیاد کو نہیں بدلا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اگر عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حتیم سے قریب کے 2 رکن شامی و عراقی کو بوسہ نہ لینے کی وجہ یہی ہے کہ خانہ کعبہ کی اس جانب سے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تکمیل نہیں ہوئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو بنیادیں موجود تھیں بالکل اسی بنیادوں پر کعبے کی تعمیر بعد کے عرب کے قبائل نے نہیں کی، بلکہ
ایک طرف کی بنیاد کچھ ہٹی ہوئی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کے 2 رکنوں کو بوسہ نہیں دیے۔ حرمین کی فضیلت یعنی مسجد نبوی کی فضیلت اور مسجد حرام کی کیا فضیلت ہے، اس حدیث میں دیکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز کعبے کے علاوہ دوسرے مساجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز کا ادا کرنا 1000 ٹائمز زیادہ اجر دیتا ہے بنسبت عام مساجد میں نماز ادا کرنے کے۔ ایکسیپشنل کیس ہے مسجد حرام یعنی بیت اللہ۔ مسجد حرام میں نماز ادا کرنا مسجد نبوی میں ادا کرنے سے 100 گنا زیادہ ہے، جیسا کہ نیچے نوٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد حرام میں نماز کا ادا کرنا عام مسجدوں میں ادا کرنے سے 1,00,000 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کعبے کی تاریخ بتا رہے ہیں تاکہ ہم کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ کعبہ زمین پر موجود سب سے پہلے بنا ہوا اللہ کا گھر ہے۔ یہ اس وقت بھی تھا جب ابراہیم علیہ السلام ننھے اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو یہاں چھوڑ گئے۔ کعبے کی اہمیت اس کی توحیدی مرکزیت کی وجہ سے ہے، یعنی اول تو یہ اللہ کا بنایا ہوا پہلا گھر ہے، اللہ نے اس کو بیت اللہ کہا اور اللہ نے اس کو ساری دنیا کے لیے ایک سینٹرلائز پلیس قرار دیا تاکہ یہاں سے وحدانیت کا میسیج، وننس آف گاڈ کا میسیج ساری دنیا کو پہنچایا جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی کوشش کی قبولیت کی دعا کی، چونکہ اعمال کی قدر و قیمت ان کی قبولیت پر موقوف ہے، یعنی بندے جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ اگر ان کو قبول کر لیا تو ان کی ویلیو رہتی ہے، ان کا اجر دیتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اللہ سے ان کی قبولیت کی دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔